صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 72 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر یہ الزام ایک دوسرے پہ تم لوگ ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمانے والے ہیں ان امور کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے فرمایا کہ بیل ذبح کر کے اس کا کچھ گوشت میت کے جسم کے ساتھ پیوست کرو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر آپ لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں کی طرح سختی اختیار کرتے ہوئے یا ایسی بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور واقعی پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے ایمان والو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان کی ایک جماعت ایسی تھی کہ وہ اللہ کا کلام سنتی تھی۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کے بعد بھی وہ تحریف کرنے والی جماعت تھی اللہ کے احکام کو سمجھ کے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریف غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں جب انہوں نے ایک آدمی اپنے بھتیجے نے قتل کیا تھا خفیہ طور پہ کہ مجھے مال اور میراث مل جائے گا، پھر الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے حکم فرمایا بیل ذبح کرو، اس کا کچھ گوشت لے کے میت کے جسم کے ساتھ پیوست کرو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتا دیا مجھے اپنے بھتیجے نے مال اور میراث کے حرص میں قتل کیا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان ایک دفعہ مر جائے پھر اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ایک آدمی مر گیا وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟
یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک حکمت یہ بھی تھی اس میں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ فلاں تو مر گیا تھا، اور پھر وہ بیل کا گوشت اس کے جسم کے ساتھ جب پیوست کیا گیا تو زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ قاتل کا علم ہو جائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ دوسری ایک حکمت یہ تھی کہ جو لوگ منکر ہیں اس بات کی کہ موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، وہ دیکھ لیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی عنایت فرمائیں گے۔ سب نے دیکھا وہ آدمی زندہ ہو گیا، وہ بات پوری امت میں پھیل گئی۔ اس طرح بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ بعث بعد الموت ضرور ہے، موت کے بعد زندگی ضرور ہے۔ یہ نظام ایسے فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ ایک کتاب میں نے دیکھا لکھا تھا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ آپ نے یہاں کو تھوڑی سی زندگی گزارنی ہے، آگے ایک جہان میں آپ نے جانا ہے، وہ اتنا بڑا جہان ہے جہاں تک آپ کی نگاہیں کام کرے گی وہ جہان نظر آتا رہے گا۔ یہ بچہ کہتا ہے مجھے پاؤں لمبے کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں آگے ایسا جہان ہے کہ جہاں تک نگاہیں کام کرتی ہے ایک لمبا نظام ہوگا، آپ نے اس میں جانا ہے، یہاں چند دن ہے آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ یہ نہیں مانتا، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میری حالت کیا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر جب یہی انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، وہی نظام ہوتا ہے جو فرشتے نے کہا تھا۔ پھر یہاں قرآن حدیث یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر یہ چھوٹا سا گڑھا نہ سمجھو، اندر ایک بہت بڑا نظام ہے، دنیا جتنی ہے 10 گنا بڑھ کے نظام آگے ہے، اس سے بھی بڑھ کے۔ ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑھ کے جنت دی جائے گی۔ یہ کہتا ہے ایسے میں تو دوسرے آدمی کے لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا نظام کہاں سے اندر آ گیا؟ لیکن پھر جب پہنچتا ہے تو مان لیتا ہے واقعی یہ تو سچ ہے۔ اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے یہ زندگی اس طرح کی نہیں ہے ہم آئے گئے نظام ختم ہوا، نہیں، یہ تو دارالامتحان ہے، آسمان تلے زمین کے اوپر یہ ہم امتحانی حال سے گزر رہے ہیں، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان کا وقت تو بہت تھوڑا ہوتا ہے اور آگے انجام بڑا لمبا ہے، کبھی خاتمہ نہیں ہے اس زندگی کو۔ اس لیے اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بعض دل پتھروں کی مانند سخت ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، پتھر سے بھی پانی نکلتا ہے لیکن یہ دل نہیں روتا۔ دل کو رلانا، دل کو نرم کر دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ یہ رونا جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے، یاد رکھنا۔ رونا دیکھو عاجزی کی نشانی ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے رلایا جاتا ہے، بچے کا کام ہے رونا۔
یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کا کام رونا ہوگا۔ اللہ اس کی تربیت فرما رہا ہے کہ انسان جیسے دنیا میں آیا تو اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ کا کام ہے رونا۔ لیکن انسان تھوڑا سا بڑا ہو کے جوان ہو کے رونا بھول جاتا ہے، ہنسنا مسکرانا غفلت یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ رونا بہت کام کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی اللہ کے خوف کا سوچ کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نکلا اور رخسار کے دائرے میں داخل ہوا، بس اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک آنسو، ایک قطرہ آنسو بہہ گیا اللہ کے خوف سے، اے اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا، بس یہ اس کی مغفرت اس ایک قطرے کے ذریعے ہو گئی۔ پتہ چلا کہ رونا بہت کام کی، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ رونا عاجزی کی علامت ہے، اور انسان کے ساتھ عاجزی اچھی لگتی ہے، اور انانیت سخت دلی یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ یہ گزشتہ رمضان کی بات ہے، ادھر ایک ساتھی ہے مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی ہے 3 سال ہو گئے، وہ کہتا ہے 3 سال میں کبھی بھی نہیں رویا، 3 سال میں کبھی بھی نہیں رویا۔ میں نے ان سے عرض کی یہ تو کوئی فائدے والی بات ہے نہیں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے دن میں 3 دفعہ رونا، 3 سال میں نہ رونا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ رونا کمال کی بات ہے۔ میں بے بس ہوں یا اللہ، یقین جانو انسان بہت کمزور ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے قضائے حاجت کو واش روم تک پہنچانے پہ ہم قادر نہیں ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے۔ انسان کی کمزوری کی کوئی حد نہیں۔ عاجزی جو اس کی حقیقی صفت ہے، اس کی طرف یہ لوٹ کے آئے، بس یہ کام پہ لگ گیا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ انسان کا دل، بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ تھے ان کا دل پتھروں کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ حالانکہ پتھر بھی تو کام کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پتھر بھی ذکر کرتے ہیں، جو پتھر کامل ہو ٹوٹا ہوا نہ ہو یہ ہر لمحے زیر ذکر رہتا ہے، شب و روز۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کیا آج آپ پہ ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کا نام لے رہا تھا؟ وہ کہتا نہیں آج تو کوئی ایسا میرے اوپر نہیں گزرا۔ تو دوسرا پہاڑ کہتا ہے کہ مجھ پہ آج ایک آدمی گزر رہا تھا جو کہ اللہ کا نام لے رہا تھا۔ تو یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ میں تو ویسے بھی ذکر کر رہا ہوں، لیکن آج ایسا بندہ میرے اوپر گزرا کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ معلوم ہوا اللہ کا نام لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی، تو جیسے ہی اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں تو کنکریوں سے ذکر اور تسبیح کی آواز آنے لگی۔ ہم حیرت میں پڑ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے تعجب کو محسوس کیا، فرمایا ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ میں ان کنکریوں کو لو۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا عمر فاروق قریب آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں وہ کنکریاں دی، پھر بھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔
فرمایا عثمان بن عفان آپ قریب آ جائیں، ان کے ہاتھ میں کنکریاں پکڑا دی تو بھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا یہ تعجب کی بات نہیں، مخلوقات اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ غافل ہے تو انسان غافل ہے، کامل کنکری زیر ذکر ہے، ہر پتھر درخت سے منسلک یہ زیر ذکر ہے، بہتا ہوا پانی زیر ذکر ہے۔ انسان جنان سے غفلت ہو رہی ہے، باقی تو مخلوق ذکر میں مشغول ہے۔ انسان اس کام پہ آ جائے، اضافی وقت ذکر میں مشغول رہے، کیونکہ بعض بعد الموت ضرور ثابت ہے، موت کے بعد زندگی ضرور ہے، اس میں پھر حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمانے والے ہیں ان باتوں کو جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا کہ کچھ گوشت یہ میت کے جسم کے ساتھ لگا لو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھدار بن جائیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، پھر تمہارے دل اس کے بعد بڑے سخت ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور واقعی بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ایمان والوں کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جب اللہ کا کلام سنتی ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے کلام میں سمجھ بوجھ کے بعد بھی جانتے ہوئے جان بوجھ کر تحریف کرنے والی جماعت ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، موت تک جتنی زندگی رہتی ہے اللہ ہمیں علم نہیں آپ کو علم ہے۔ یا اللہ اعمال صالحہ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم